السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو ہونے جا رہی ہے بہت زیادہ انفارمیٹیو۔ گائز آپ کو پتا ہے کہ ہم نے ایک ویری امپورٹنٹ جنرل نالج کی سیریز سٹارٹ کی ہے جس میں ہم ٹاپ 500 MCQ پریپیئر کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا سیکنڈ پارٹ ہے۔ گائز اگر آپ نے ابھی تک ہمارے فرسٹ پارٹ نہیں دیکھا تو کائنڈلی فرسٹ پارٹ بھی پہلے دیکھ۔ گائز آپ کو پتا ہے ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو پریکٹیکل ویو میں کرتے ہیں، تو اس میں بھی ساتھ ہم انشاءاللہ میپ اور امیجز کا بھی سہارا لیں گے۔ ہمارا فرسٹ کوسچن ہے which one is known as باب الاسلام؟ سندھ۔ گائز آپ کو پتا ہی ہوگا کہ سندھ میں 712 محمد بن قاسم نے اٹیک کر کے سندھ کو فتح کیا اور سندھ سے ہی اسلام پورے برِ صغیر میں پھیلا، اس لیے سندھ کو باب الاسلام کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ Which is the highest dam of the Pakistan؟ منگلا ڈیم۔ گائز اگر آپ کو لارجسٹ ڈیم پوچھا جائے تو وہ ہوگا تربیلا ڈیم، لیکن اگر آپ کو ہائیسٹ یہاں پوچھا گیا ہائیسٹ تو ہائیسٹ ہے منگلا ڈیم۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سطح زمین سے کتنا اونچا ہے۔ دا منگلا ڈیم از ملٹی پرپز ڈیم سچویٹڈ آن دا جہلم ریور۔ بعض اوقات یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ منگلا ڈیم کس دریا پر بنایا گیا ہے، تو آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ یہ جہلم ریور پر بنایا گیا ہے ان دا میرپور ڈسٹرکٹ، اور یہ میرپور ڈسٹرکٹ میں آزاد جموں اینڈ کشمیر پاکستان۔ اٹ از دا 7th لارجسٹ ڈیم ان دا ورلڈ۔ یہ دنیا کا 7واں سب سے بڑا ڈیم ہے۔ دا لاسٹ وائسرے آف یونائٹڈ انڈیا واز۔ انڈیا کا لاسٹ وائسرے آخری وائسرے کون تھا؟ وہ تھا لارڈ ماؤنٹ بیٹن۔ گائز آپ نے یہ لارڈ کا نام ذہن میں رکھنا ہے کہ لارڈ کہتے ہیں رب کو۔ برِ صغیر میں جتنے بھی ان کے وائسرے ہوتے تھے انہیں لارڈ کے نام سے پکارا جاتا، لارڈ ماؤنٹ بیٹن، لارڈ لینٹن، یہ آپ کو کافی نام سننے کو ملے گا لارڈ، تو یہ آپ نے بہت اچھے سے یاد رکھنا ہے کہ کون سا لارڈ کس لیے پوچھا گیا ہے۔ میرپور از اے فیمس سٹی آف آزاد کشمیر۔ گائز آزاد کشمیر کا جو کیپٹل ہے وہ ہے مظفر آباد، لیکن یہاں جو پوچھا گیا ہے میرپور از اے فیمس سٹی آف، کہ میرپور کس کا مشہور شہر ہے، تو اس میں KP کے پنجاب نن آف دی آزاد کشمیر ہی بنتا ہے، کیونکہ یہ باقی جو ہیں یہ آزاد کشمیر کے شہر نہیں ہیں۔ ویئر از وارسک ڈیم آف پاکستان سچویٹڈ؟ وارسک ڈیم کہاں واقع ہے؟ KP کے، یہ خیبر پختونخوا میں واقع ہے۔ وارسک ڈیم از اے ماس کنسٹرکٹ گریویٹی ڈیم لوکیٹڈ آن دا کابل ریور۔ یہ کابل ریور پر، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ ان دا ویلی آف پشاور، جو کہ پشاور میں ہے۔ اپروکسیمیٹلی 20 کلومیٹر نارتھ ویسٹ آف دا سٹی آف پشاور ان دا خیبر پختونخوا پروونس آف پاکستان، اور یہ بنایا گیا تھا 1960 میں۔ Who inaugurated the State Bank of Pakistan؟ اسٹیٹ بینک کو کس نے متعارف کرایا تھا؟ وہ کروایا تھا قائد اعظم محمد جناح نے 1947 میں ہی اسٹیٹ بینک کا افتتاح کر دیا تھا۔ دا فرسٹ OIC سمٹ واز ہیلڈ ان۔ OIC کی فرسٹ کانفرنس کہاں ہوئی تھی؟ رباط، موروکو۔ The OIC is established by the decision of the first Islamic Summit Conference held in Rabat on 22 to 25 دسمبر 1969 upon the reaction of the Islamic world provoked by the arson attack against Al-Aqsa Mosque, the third holy state in the Islamic and located in Israel, Aqabit Jerusalem, by Australian۔ جب یہودیوں نے مسجد اقصی پر اٹیک کیا تو پھر مسلمانوں نے اتحاد کیا اور اپنی ایک OIC کانفرنس کا انعقاد کیا جو کہ 3 دن تک جاری رہی۔ گائز موومنٹ ابھی بھی چل رہی ہے۔ Which city of Pakistan held the OIC conference in 1997؟ 1997 کی OIC کانفرنس پاکستان کے کس شہر میں ہوئی؟ اسلام آباد۔ According to the Government of India Act 1935, India had been divided into dash provinces۔ 1935 کے ایکٹ میں انڈیا کو کتنے صوبوں میں تقسیم کیا گیا؟ 11 صوبوں میں۔ To encourage British investment in India, Lord Dalhousie introduced railway and telegraphs۔ لارڈ ڈالہوسی برِ صغیر کا وائسرے رہ چکا ہے۔ اس کوسچن میں یہ پوچھا گیا کہ لارڈ ڈالہوسی نے برٹش کی انویسٹمنٹ تھی وہ انڈیا میں کس مقصد کے لیے لگائی تھی، تو اس نے ریلوے اور ٹیلی گراف کا نظام متعارف کروایا تھا۔ The strategy of divide and rule was adopted by لارڈ منٹو۔
یہ بھی انڈیا کا وائسرے رہ چکا ہے اور اس نے 1919 میں انڈیا کو مزید تقسیم کرنے کا منصوبہ پیش کیا. Who first voiced the idea of a separate Muslim state in India? انڈیا میں فرسٹ ٹائم جس نے آواز اٹھائی تھی علیحدہ ریاست لینے کی وہ تھے علامہ محمد اقبال، جنہوں نے حقیقت میں مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست کے قیام کے لیے آواز اٹھائی. The SARS movement was launched for ریجنل کارپوریشن. یہ 8 ممالک نے مل کے ایک ایسوسی ایشن بنائی ہے سارس، جس کا مطلب ہے ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن فار ریجنل کارپوریشن. دا کرپس مشن وزٹڈ انڈیا ان. کرپس مشن نے انڈیا کا وزٹ کب کیا؟ 1942 1942 میں. جب کہ ورلڈ وار 2 چل رہی تھی تو برٹش کے حالات کافی گمبھیر ہو گئے، کیونکہ جاپان نے برٹش کے موسٹی علاقہ پہ قبضہ کر لیا تھا، اور جن ایریاز پہ جاپان نے قبضہ کیا وہاں کے لوگوں نے جاپان کے خلاف ذرا بھی آواز نہ اٹھائی، کیونکہ لوگ برٹش حکومت سے تنگ آ چکے تھے. اور اس لیے برٹش نے کرپس یہ جو آدمی ہے اسے ایک مشن دے کر برے صغیر میں بھیجا اور برے صغیر کے لوگوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے، لیکن موتی لال نہرو نے ان کی ایک بھی بات نہ مانی. Which bank has given first loan in millions to Pakistan government at the time of independence? پاکستان کو آزادی کے موقع پر جب کہ پاکستان کو بہت زیادہ ضرورت تھی امداد کی، تو پاکستان کی امداد کس نے کی؟ HBL حبیب بینک لمیٹڈ نے. The most important feature of Government of India Act 1919 was the introduction of. سب سے اہم فیچر خصوصیت کیا تھی 1919 کے ایکٹ کی؟ سیپریٹ الیکٹوریٹ. 1919 میں برٹش نے انڈیا کے لوگوں کو لالچ دیا کہ ہم انڈیا کے لوگوں کو مزید اپنی حکومت میں شامل کریں گے. When was the term United Kingdom first time used? United Kingdom UK کی ٹرم فرسٹ ٹائم کب یوز کی گئی؟ 1800 کی دہائی میں. Inaugurated World Teacher Day. ورلڈ ٹیچر ڈے کا آغاز کس نے کیا؟ یونیسکو نے، جو ایبریویشن ہے یونائٹڈ نیشن ایجوکیشنل سائنٹیفک اینڈ کلچرل آرگنائزیشن. اس نے ورلڈ ٹیچر ڈے منانے کا انعقاد کیا. ورلڈ ٹیچر ڈے سیلیبریٹ آن ڈیش. ورلڈ ٹیچر ڈے کب منایا جاتا ہے؟ 5 اکتوبر کو. دلی بیکیم دا کیپٹل آف انڈیا. دلی انڈیا کا کیپٹل دارالخلافہ کب بنا؟ 1911 میں. دا ورنیکولر پریس ایکٹ واز پاسڈ بائی. ورنیکولر پریس ایکٹ کس نے پاس کیا؟ لارڈ لیٹن نے. گائز دیکھنے کے لارڈ کا ورڈ بار بار یوز ہو رہا ہے. آپ نے یہ اچھے سے یاد رکھنا ہے کہ کون سے لارڈ نے کون سا کارنامہ سر انجام دیا. یہ پوئٹ بھی تھے. The oldest university in the world is. دنیا کی سب سے پرانی یونیورسٹی کون سی ہے؟ یونیورسٹی آف بولوگنا. دا یونیورسٹی آف بولوگنا از اے پبلک ریسرچ یونیورسٹی ان بولوگنا اٹلی. یہ اٹلی میں ہے. فاؤنڈیڈ ان 1088 1088. It is the oldest university in continuous operation in the world and first degree awarding institution of higher learning. UNESCO stand for United Nations International Children's Emergency Fund. سوراج پارٹی واز فاؤنڈیڈ ان. سوراج پارٹی کب متعارف کی گئی؟ 1923 1923 میں. دا سوراج پارٹی established as the Congress Khilafat Swaraj Party was a political party formed in India on 1st January 1923 after the Gaya Annual Conference in December 1922 of National Congress, which was the Pakistan's second Governor General. پاکستان کے دوسرے گورنر جنرل کون تھے؟ خواجہ نظام الدین. The airline Qantas belongs to which country?
قنطاس ایئر لائن کس ملک کی ہے؟ وہ ہے آسٹریلیا کی۔ سب سے خوبصورت اینڈ ڈیسنٹ ایئر لائن۔ Who was the first army chief of Pakistan? پاکستان کا پہلا آرمی چیف کون تھا؟ جنرل سر فرینک مسبری۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ اینڈ فیمس کوشچن ہے۔ یہ رہے تھے 1947 to 1948، 1 سال تک رہے تھے یہ، 1947 سے 1948 تک۔ Who was the first air chief of Pakistan? پاکستان کے پہلے ایئر چیف کون تھے؟ ایئر مارشل ایلن پیری کینی۔ Who was the first naval chief of Pakistan? پاکستان کے پہلے نیوی کے چیف کون تھے؟ ریئر ایڈمرل جیمز جیفورڈ۔ یہ رہے تھے 1947 سے 1953 تک، 1947 سے 1953 تک۔ Which is the highest mountain in the world? دنیا کا سب سے اونچا پہاڑ کون سا ہے؟ وہ ہے ماؤنٹ ایورسٹ۔ اس کی اونچائی ہے 8,848 میٹرز، جو کہ تقریباً 29,000 فیٹ بنتے ہیں۔ یہ نیپال اور چائنا کے بارڈر پر ہے۔ Where is بنگلہ دیش located? بنگلہ دیش کس بر اعظم میں واقع ہے؟ وہ ہے ساؤتھ ایشیا میں۔ پاکستان became the member of UNO. پاکستان UNO کا ممبر کب بنا؟ 30 سپتمبر 1947 میں ہی پاکستان UNO کا ممبر بن گیا تھا۔ First Muslim interpreter of Quran in English in. فرسٹ ٹائم انگلش میں قرآن کا ترجمہ کس نے کیا؟ وہ تھے عبدالحکیم صاحب۔ Who was the first چیف منسٹر آف پنجاب؟ کے پہلے CM، پہلے وزیر اعلیٰ کون تھے؟ افتخار حسین صاحب۔ یہ رہے تھے 31 دسمبر 1906 سے 16 اکتوبر 1969 تک۔ Who was the first چیف منسٹر آف KPK؟ خیبر پختونخوا کے پہلے CM، پہلے وزیر اعلیٰ کون تھے؟ یہ تھے عبدالقیوم خان صاحب۔ Who was the first چیف منسٹر آف سندھ؟ سندھ کے پہلے وزیر اعلیٰ کون تھے؟ یہ تھے محمد ایوب خان کھورو۔ Who was the first چیف منسٹر آف بلوچستان؟ بلوچستان کے پہلے وزیر اعلیٰ کون تھے؟ نواب عطا اللہ مینگل۔ Apollo Dash placed the copy of the Holy Quran on the moon. 15. The objective resolution was put forward by Dash in 1949. 1949 میں آبجیکٹو قرارداد مقاصد کس نے پیش کی؟ لیاقت علی خان صاحب نے۔ Which one is the famous پشتو poet? پشتو زبان کے سب سے مشہور شاعر کون ہیں؟ خوشحال خان خٹک، خوشحال بابا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے انہیں۔ To which country Christopher Columbus did belongs? کرسٹوفر کولمبس جس نے امریکہ دریافت کیا، اس کا تعلق کس ملک سے تھا؟ یہ تھے اٹلی کے۔ The highway linking China and Pakistan is called. چائنا اور پاکستان کو کون سی ہائی وے ملاتی ہے؟ شہر کراکرم۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ خنجراب پاس، اور یہاں سے یہ جاری ہے ہائی وے سیدھی چائنا میں۔ یہ سارا پاکستان ہے، یہ افغانستان ہے، یہ انڈیا ہے۔ ٹیپو سلطان wrote a letter to which government to help him against British army rule in India? ٹیپو سلطان صاحب نے کون سی گورنمنٹ کو لیٹر لکھا انڈیا میں برٹش آرمی کے خلاف لڑنے کے لیے؟ ایران کو۔ ٹیپو سلطان صاحب نے کہا تھا کہ شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ Who is called the father of history? تاریخ لکھنے کا باپ کسے جانا جاتا ہے؟ فادر آف ہسٹری، ہیروڈوٹس۔ MI5 is the secret agency of. MI5 سیکرٹ ایجنسی کس ملک کی ہے؟ یہ ہے برطانیہ کی۔
MI means military intelligence. Which is the world highest lake? دنیا کی highest، یہاں largest نہیں پوچھا، highest، دنیا کی سب سے اونچی جھیل کون سی ہے؟ لیک ٹائٹیکیکے، اس کا ایریا ہے 8372 کلومیٹر پر سکوئر اور یہ ساؤتھ امریکہ میں ہے۔ The two most important food crops of Pakistan. پاکستان کی سب سے مشہور فوڈ کرop، سب سے مشہور خوراک کی فصلیں کون سی ہیں؟ یہ ہے wheat and rice، گندم and چاول۔ Dash is called the land of modern calm. کوریا۔ Which of the following is tri-continental country؟ جس کی حدود 3 برے اعظموں تک پھیلی ہوئی ہیں، ان سب میں کون سا ہے؟ یہ ہے پرتگال۔ یہ دنیا میں تقریباً 15 ممالک ایسے ہیں جو ٹرائی کنٹیننٹل ہیں، جن کی حدود 3 برے اعظموں تک پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ ہے پرتگال۔ یہ افریقہ، ایشیا، یورپ۔ The third Constitution of Pakistan was promulgated on 14 اگست 1973 کو پاکستان کا تیسرا آئین پیش کیا گیا۔ پاکستان کا موجودہ آئین بھی 1973 کا آئین ہی ہے جو کہ بھٹو صاحب نے پیش کیا تھا۔ گائز آج کا لیکچر کیسا رہا؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کا شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔